أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. سورۃ النبأ قرآن پاک کی ان سور مبارکہ میں سے ہے جو سور مکیہ ہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں قبل از ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس سورت مبارکہ کا بھی مرکزی اور بنیادی مضمون جو ہے وہی مسئلہ ہے اثبات آخرت کا، اثبات قیامت کا، حشر اور نشر کا، اور پھر اس کے بعد جزائے مومنین کا اور جزائے کافرین. سورۃ النبأ کا سورۃ المرسلات کے ساتھ جو ربط ہے وہ بڑا واضح ہے، کیونکہ یہ تمام صورتیں تقریباً جو ہم آخر بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں ان سب کا تعلق تقریباً جو ہے وہ احوال آخرت. ایسے الحمدللہ آپ نے کئی صورتوں کے اول میں اور کئی صورتوں کے آخر میں یہ بات پڑھی ہے کہ یہ بنیادی مسائل ہیں، اصولی مسائل ہیں اور عمودی مسائل ہیں، یعنی جن پر مدار ایمان ہے اور مدار نجات ہے. اس سے پہلا مسئلہ اللہ کی توحید اور دوسرا مسئلہ نبوت و رسالت اور تیسرا مسئلہ جو ہے یوں سمجھ لیں قیامت یا آخرت. یہ بالکل بنیادی مسائل ہیں، اساسی مسائل ہیں اور مرکزی مسائل ہیں جن کے بغیر ایمان کا کوئی تخیل اور تصور اور خیال بھی نہیں ہو سکتا. اور یہی وہ مسائل ہیں جو تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کی دعوت میں مشترک مسائل ہیں. یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا تک تمام انبیاء کی دعوت جو تھی وہ انہی مسائل ثلاثہ پر تھی. الایمان بالثلاثیات، اللہ کی توحید، انبیاء کی نبوت و رسالت اور اثبات آخرت. باقی مسائل میں ہر شرائع کے اندر اور ہر شریعت کے اندر کچھ اختلافات رہے ہیں اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، اللہ کا کرم ہے اور اللہ کی رحمت ہے، چونکہ اللہ کا ہر فیصلہ جو ہے وہ خیر ہی خیر ہوتا. کبھی خیر بالکل ظاہر اور باہر ہوتی ہے اور کبھی ظاہر نہیں ہوتی، لیکن اس کے باطن میں خیر ہی خیر ہوتی. اس لیے جیسے جیسے ابتدائی زمانے میں لوگوں کے احوال تھے، لوگوں کے حالات تھے، اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے احکامات دیے، ان کے لیے قوانین وضع فرمائے، ان کے لیے اپنے شرائع کا اظہار فرمایا. اور جیسے جیسے پھر آہستہ 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 دنیا اپنی ترقی اور تمدن کی طرف بڑھتی گئی
اور جب یہ دنیا اپنی ترقی کے عین عروج پہ پہنچ گئی تو اللہ نے پیغمبر بھی ایسا بھیجا جو سب سے اعلیٰ، اور شریعت بھی ایسی بھیجی جو سب سے اعلیٰ، اور احکام بھی ایسے عطا فرمائے جو کامل، مکمل، جامع، مانے اور قیامت تک کے لیے کافی۔ تو اس لیے ان مسائل پر قرآن میں بڑا زور ہے۔ متعدد صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان مسائل پر اپنا کلام میں ارشادات فرمائے ہیں اور اس پر ادلہ کا ذکر فرمایا ہے، اور ادلہ بھی مختلف آئے۔ بعض ادلہ کا تعلق جو ہے وہ دلائل نقلی سے ہوتا ہے، بعض ادلہ کا تعلق جو ہے وہ دلائل عقلی سے ہوتا ہے، اور بعض دلائل کا تعلق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم علوی پر توجہ دلائی ہے، اور بعض دلائل میں عالم سفلی پر توجہ دلائی ہے، اور بعض دلائل میں اللہ تبارک و تعالی نے آفاق و انفس پر توجہ دلائی ہے، تاکہ ان دلائل حق کا اور ان حجج واضحہ کے بعد آدمی کسی شبہ میں نہ پڑے، اشتباہ میں نہ پڑے، بلکہ وہ کامل نشاط کے ساتھ اور پورے انشراح صدر کے ساتھ اللہ کے ان احکام پہ ایمان لے۔ اسی طرح علماء کرام نے فرمایا ہے کہ چونکہ قیامت کا معاملہ ایک اور عالم سے ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ انسان نے جب ایک عالم نہ دیکھا ہو اس کے بارے میں اسے آپ جتنا بھی وضاحت فرمائیں گے وہ اتنا یعنی علم یقین حاصل نہیں کر سکتا جتنی اس عالم کے بارے میں جو اس نے دیکھا ہو۔ اب صرف بات یہ ہوتی ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت اور اپنے فضل، اپنے احسان اور اپنی منت سے ہدایت کا درس نصیب فرما دیا ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو تابع کر لیا ہے اللہ کے قرآن کے اور فرمان پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے لیے پھر سمجھنا جو ہے مشکل نہیں ہوتا۔ ورنہ آپ دیکھو نا جی، اللہ نے کتنے ایک چھوٹا سا چہرہ ہے انسان، چند انچ، اس میں دیکھیں جی ایک کان ہے، وہ بھی ایک عالم ہے، اس کے پاس بھی ایک علم ہے، سنتا ہے۔ ایک ناک لگا دیا، یہ بھی اپنا عالم ہے، اس کا اپنا علم ہے کہ یہ سونگتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ خوشبو اچھی ہے یا غلط ہے۔ ادھر آنکھ کو بھی عالم بنا دیا، دیکھ کے بتا دی ہے کہ یہ کعبہ شریف ہے اور یہ فلاں دروازہ ہے اور یہ فلاں دروازہ ہے اور یہ کتاب ہے اور تفسیر ابن کثیر ہے۔ اور پھر ان ساری چیزوں کے بعد سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ نے دماغ میں رکھ دیا کہ یہ تمام عالم جو ہیں اپنی اپنی رپورٹ اس کو نقل کریں اور وہ سوچ کے تفکیر کر کے تدبر کر کے پھر فیصلہ کریں۔ دیکھیں کتنے عالم اللہ نے بٹھا دیے ہیں صرف تمہارے چہرے میں۔ اور اس کے بعد یہ بھی غور کریں خداوند قدوس کی نعمت قدرت کاملہ پر کہ ان کا آپس میں کوئی اتنا بڑا فاصلہ بھی نہیں، آنکھ اور ناک کے درمیان میں کتنی فاصلہ ہے، لیکن جو آنکھ کا کام ہے ناک اس میں دخل نہیں دیتا، اور آنکھ کبھی ناک کے کام میں دخل نہیں دیتی، آنکھ کبھی سونگنے کے معاملے میں کام نہیں آتی اور ناک کبھی دیکھنے کے معاملے میں دخل نہیں دیتی۔ یعنی ہر عالم اپنے کام میں لگا ہوا ہے، دوسرے مولوی سے جھگڑا نہیں کرتا۔ یہ ہمارے یہاں ہے سارا سر پھٹول اور لڑائیاں کے بعد جو آپ کی بات نہ مانے اس کو جو مرضی آئے بنا دے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ اب ناک ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ان کے آپس میں کتنے فاصلے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے میلوں پر ہے، اور ہر کسی کا اپنا اپنا ایک کام ہے، اپنی اپنی ایک ڈیوٹی ہے، اپنا اپنا ایک وظیفہ ہے جو اللہ نے اس کے ذمے لگا دیا ہے، وہ اسی میں۔ اور انسان بھی پھر ان سے وہی مسئلہ پوچھتا ہے جو یہ جانتا ہے۔
ناک سے فیصلہ کرواتا ہے خوشبو کے بارے میں، کان سے فیصلہ کراتا ہے سننے کے بارے میں کہ تم نے کیا سنا، اور آنکھ سے فیصلہ کراتا ہے دیکھنے کے بارے میں۔ کبھی آنکھ کو نہیں کہا کہ تم ناک والا وظیفہ ہمیں بتلاؤ، کبھی ناک سے نہیں کہا کہ تم کان والی بات ہمیں بتلاؤ، کبھی کان سے نہیں کہا کہ تم ناک والی بات ہمیں بتلا دو۔ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ عضو جو ہے وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اور پھر یہ سارے جب رپورٹ جمع کرتے ہیں، دیکھ کر، سن کر، سونگ کر، یہ منتقل کرتے ہیں دماغ کے اگلے حصے میں۔ یہ الدماغ ہے، شعور ہے، پھر پیچھے لا شعور ہے۔ جیسے آج کل آپ کے بعض کمپیوٹرز جو ہیں وہ اپنی میموری محفوظ کر لیتے ہیں نا رپورٹ کو، پھر یہ پیچھے جب ڈال دیتا ہے تو وہ اس میں بیٹھ جاتی ہے چیز۔ اب ان تمام چیزوں کا تعلق جب اللہ کے قرآن سے جڑ جائے، اللہ تبارک و تعالی کے فرامین مقدسہ سے جڑ جائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جڑ جائے، تو پھر اس کو اس عالم کی باتیں سمجھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ اور اگر اللہ رسول سے نہ جڑے تو پھر اسے آپ کیسے سمجھائیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ پھر تو آپ تم سمجھانے میں تو آپ عاجز آ جائیں گے۔ وہ کہے گا جی کیسے قبر میں عذاب ہوتے مجھے دکھاؤ۔ اب وہ دیکھنے کی چیز ہے نہیں، وہ تو علم غیب سے تعلق رکھتی۔ اللہ نے عذاب قبر کو جو ہے چھپا دیا، نہیں میں قبر کو جو ہے اللہ نے چھپا دیا۔ اللہ چاہے تو ظاہر فرما دے، ورنہ نہیں۔ اب اگر ان کا تعلق آپ اللہ سے نہ جوڑیں اور ان کو یہ سمجھائیں کہ جناب ہم مر جائیں گے، ہم قبر میں جائیں گے، اللہ کے فرشتے آئیں گے، منکر نکیر آئیں گے، سوال جواب ہوگا، اس کے بعد یا جنت کی طرف کھڑکی کھلے گی یا جہنم کی طرف کھڑکی کھلے گی، یا باغ جنت کا ٹکڑا بن جائے گا یا قبر جو ہے جہنم کا گڑھا بن جائے گا، اور پھر اس پہ ہزاروں سال جو اللہ کے علم میں ہیں وہ گزریں گے، اور اس کے بعد پھر ایک وقت آئے گا اور سور پھونکا جائے گا، اور سور پھونکنے کے بعد پھر ہم دوبارہ قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جب ساری باتیں اس کو سمجھاؤ اور اس کا اللہ رسول پر ایمان نہ ہو تو وہ کہے گا جی یہ تو کوئی عجیب بات ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ آپ کہیں گے جی سور پھونکا جائے گا، وہ کہے گا جی سور کیا ہے، ایسے پھونکا جائے گا، اس وقت وہ کہاں رکھا ہوا ہے، اور اس کی پھونک کا اثر جو ہے وہ ایک آخر پھونک جو ماری جائے تو وہ ہر طرف کیسے چلی جائے گی۔ آدمی پھونک مارتا ہے جی یا سامنے جائے گی یا دائیں جائے گی یا بائیں جائے گی یا پیچھے جائے گی یا آگے جائے گی، اور دنیا تو پورے جہان میں کوئی کہاں دفن ہے کوئی کہاں دفن ہے، اور وہ سور پھونکا جائے گا تو سب کو پہنچ جائے گا اور سارے اپنی قبروں سے نکل آئیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو قبرستان بنے ہیں سینکڑوں سال گزر گئے، کوئی مٹ گئے، کوئی ختم ہو گئے، کہیں سے دریا گزر گئے، کہیں پہ سیل آ گئی، کہیں ان کو اٹھا لیا گیا، کہیں جناب اور عمارتیں بن گئیں، شہر کے شہر آباد ہو گئے اور پتہ ہی نہیں نیچے آ گئے، اور کہیں باقاعدہ زمینیں آباد ہو گئی، لوگوں نے ہل چلا دیے اور ہڈیاں وڈیاں اٹھا کے وہ بھی باہر گئی پھینک دی۔ تو اس کو یہ ساری باتیں سمجھاؤ، وہ کہتا ہے جی یہ کیسے ہو سکتا، اس لیے کہ وہ عالم برزخ بھی وہ نہیں دیکھا اس نے، اور عالم آخرت جو ہے وہ بھی اس نے نہیں دیکھا ہے، اور اللہ رسول سے تعلق نہیں۔ اس کی مثال سمجھانے کے لیے علماء نے، تاکہ بات ذرا سمجھنے میں آسانی ہو جائے، علماء نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ مثلا ایک مینڈک ہوتا ہے دریائی، جو دریاؤں کے کنارے پہ رہتی ہیں، میں نے کہا نا مینڈک جو شام کو ٹینٹی آواز کرتے رہتے ہیں، اور ایک مینڈک ہوتا ہے جو کنویں کے اندر ہوتا ہے،
ایک کنواں ہے چھوٹا سا آپ کا پانی کا، اس کے اندر ایک مینڈک بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی وہاں ٹر کی آوازیں لگائے ہوئے. اب جس مینڈک کا حدود اربع صرف ایک کنواں ہے، یہ چند مربع میٹر کی جگہ ہے، وہ اسی کے اندر گھومتا رہتا ہے. کبھی ادھر بیٹھ گیا، کبھی ادھر بیٹھ گیا، کبھی ادھر بیٹھ گیا، کبھی ادھر بیٹھ گیا. اس کو کوئی دوسرا مینڈک آ کر یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ بھائی میں جہاں رہتا ہوں وہاں تو میلوں میں دریا ہے، اتنا عریض ہے، اتنا طویل ہے، اور میں تو اس کے کنارے پہ اگر سیر کرنا چاہوں تو مہینے میں چلتا رہوں تو تب بھی وہ ختم نہیں ہوتا. تو وہ کہے گا عجیب بات ہے، اتنی بڑی جگہ کہاں ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس نے تو اس کنویں کے دائرے سے نکل کر کبھی نہ نہر دیکھی، نہ دریا دیکھا، نہ سمندر دیکھا. اس کو جب سمجھاتے رہو وہ کیا کرے؟ اسی کی مثال علماء کرام نے دوسری دی کہ جب بچہ جنین جو ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو ماں کے رحم میں چند انچ کی ایک جگہ ہے، بچہ دانی ہے، جس میں وہ بچہ اللہ نے محفوظ کر دیا ہے. اب اس بچے کو اندر اللہ نے احساس بھی عطا فرما دی ہے، پورا کامل انسان بنا دیا ہے، عقل بھی عطا فرما دیا ہے. اب اس سے کوئی سمجھائے کہ جب تم باہر آؤ گے تو بہت بڑی دنیا ہے، اتنی عظیم دنیا ہے کہ تم جوان ہونے کے بعد چلتے رہو، بوڑھے ہو جاؤ تو ختم نہ ہو. کہ عجیب بات ہے، وہ اتنی بڑی دنیا کہاں ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ کیونکہ اس نے اس دنیا کو دیکھا نہیں. اسی لیے لوگوں کو بڑے مشکلات میں یہ مسئلے نظر آتے ہیں کہ جی عالم ارواح ہے، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ارواح کو نکال لیا. وہ کہتے ہیں جی آخر کروڑوں اربوں خربوں لوگ پیدا ہوں گے، یہ سارے ارواح آدم کی پشت میں پتہ نہیں کیسے کھڑے تھے، کیسے نکال لیے. اور پھر ان ارواح کو، ارواح ایسی لطیف چیز ہیں کہ آج تک جسے ہم دیکھ نہیں سکے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ وعدہ بھی لیا کہ الستو بربکم قالوا بلا. انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہم مانتے ہیں آپ اللہ ہیں، ہمارے رب ہیں. تو کہتے ہیں جی یہ بات ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی کہ ارواح ہوں. پھر ارواح بات کریں اور پھر وہ بات کو سمجھیں، پھر اپنے اللہ سے وعدہ کریں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ مسائل جتنے ہیں جو عالم ارواح ہے یا عالم مثال ہے یا عالم دنیا ہے یا عالم آخرت ہے، ان مسائل کو سمجھنا جو ہے وہ صرف عقل سے کافی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ ایمان کی دولت نصیب نہ فرمائے. کیونکہ دنیا میں کئی علوم ہیں، جیسے کہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے، باہر کے علوم سے تو چلو آدمی کیا بحث کرے کہ حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا. اب کسی کے بچے کو قتل کر دینا بغیر کسی جرم کے، اور جرم بھی ہے تو پھر بچے کا کیا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور انبیاء کا کام تو، شریعت کا کام تو ظاہر پہ عمل ہوتا ہے. فوراً ناراض ہو گئے، کیا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، کہ خضر تم نے یہ کیا کر دیا کہ ایک معصوم بے گناہ نفس کو تم نے بغیر کسی انسان کی جان کے بدلے میں قتل کر دیا ہے. اور مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر بچے سے قتل ہو جائے تب بھی بچے سے قصاص نہیں لیا جاتا، اور اس بیچارے نے تو قتل ہی نہیں کیا. اب جو بات اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو سمجھا دی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں سمجھائی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے مسئلہ بڑا مشکل ہو گیا. جب حضرت خضر نے قصہ کھول دیا اب موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے. اب چپ کہ بات تو ٹھیک ہے،
خضر نے بھی جو کچھ کیا اللہ کے حکم سے کیا، کیونکہ یہ تو لڑکا ایسا ہے جو پیدا ہی کفر پہ ہوا ہے اور رہتا ہی کفر پہ اور مرتا ہی کفر پہ، اور اگر یہ زندہ رہ جاتا تو اپنے والدین کو بھی کفر میں لے جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے خاندان کو کفر سے بچانے کے لیے اگر اس کے مرنے کا فیصلہ فرما دیا تو اس کا فیصلہ حق ہی حق ہے اور خیر ہی خیر ہے۔ ایک آدمی جہنم میں جائے بہتر ہے، یہ نہیں کہ سارا خاندان ہی اس کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے، جب بات کھل گئی اور بات واضح ہو گئی اور بات سامنے آ گئی تو ان کو بھی مسئلہ سمجھ آیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اور جب اللہ کے ساتھ ایمان جڑ جائے، عقل اللہ کے قرآن کے تابع ہو جائے، حضور کے فرمان کے تابع ہو جائے تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ایک بند کمرے میں تالے لگے ہوئے ہیں، دروازہ بند ہے، کھڑکی کوئی نہیں، روشن دان کوئی نہیں، اندر کوئی نوکر نہیں، خادم نہیں، مشین نہیں، کوئی لفٹ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور اللہ کا نبی آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بی بی مریم کے پاس تو پھل ہی پھل اور ماشاءاللہ تمام فروٹ پڑے ہوئے، اور ایسے فروٹ پڑے ہوئے ہیں جن کا موسم بھی نہیں۔ ہر پھل کا ایک موسم ہوتا ہے۔ انہوں نے جب اس سے پوچھا کہ قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، بی بی مریم نے کہا کہ اللہ کے نبی ہے تو اللہ نے مجھے دیے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو اب جس کا یہ واقعہ قرآن میں پڑھ چکا ہو اور ایمان پختہ ہو چکا ہو کہ اتنے بند کمروں میں بھی اللہ اگر غذا بھیج سکتے ہیں، فروٹ بھیج سکتے ہیں، وہ چاہیں تو قبر میں بھی آرام پہنچا دیں، ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے وجود پہ غور کر لے کہ جب میرا بچہ عورت کے پیٹ کے اندر رحم کے جلی کے اندر بند ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس جلی کے اوپر جلی ہے اور بند ہے، لیکن اندر اس کو غذا بھی پہنچ رہی ہے، ماں کے پھیپھڑوں سے وہ سانس بھی لے رہا ہے، آکسیجن بھی اس کو مل رہا ہے، اندر وہ حرکت بھی کر رہا ہے اور زندہ بھی ہے، کیونکہ 4 مہینے کے بعد تو روح پھونک دیا گیا۔ اس نے 5 مہینے جو گزارے ہیں اندر، وہ تو روح کے ساتھ گزارے ہیں، نفخ روح ہو چکی ہے۔ آپ کسی آدمی کو ایک صندوق میں بند کر دیں، ہوا بند ہو جائے، دیکھیں کتنے دیر زندہ رہتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کو اپنی والدہ کے پھیپھڑوں کے ذریعے، والدہ کے سانس کے ذریعے اس کی تمام ضروریات کا انتظام بھی کر دیا، زندہ رہنے کے لیے خوراک کا انتظام بھی کر دیا۔ آپ دیکھیں نا جی، ایک آدمی کو ضرورت پڑ جاتی ہے، بیمار ہے، کھانے کے قابل نہیں ہوتا، ڈاکٹر کہتے ہیں جی ڈرپ لگاؤ، اب اتنی بوتلیں لٹکی ہوئی ہیں اور انجیکشن لگے ہوئے ہیں اور کوئی ادھر لگا ہوا ہے، اور جناب اوپر ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، کبھی قطرہ زیادہ تو نہیں آ رہا، کبھی کم تو نہیں آ رہا، کبھی بوتل ختم تو نہیں ہو رہی، بوتل تبدیل کرو، کبھی یہ تبدیل کرو، کبھی وہ تبدیل کرو، اور اللہ تبارک و تعالی نے اندر اس کو جو غذائیں پہنچائی ہیں، ذرا اس پہ غور کریں کہ اس خالق مالک نے کیسے پہنچائی۔ تو جو خداوند قدوس، جو رب قدیر اور جو رب مختار ایک جنین کو اس کے پیٹ کے اندر غذا پہنچانے پہ قادر ہے، ایک جانور کو پانی کی تہ کے اندر خوراک پہنچانے پہ قادر ہے، ایک کیڑے کو پہاڑوں کے اور پتھروں کے اندر خوراک پہنچانے پہ قادر ہے، جیسے کہ سابقہ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پتھر کو جب توڑا، پتھر ٹوٹا، پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور 2 ٹکڑے ہوا تو کیا دیکھتے ہیں آپ کے اندر ایک کیڑا بیٹھے اور اس کے منہ میں بالکل سبز گھاس کا تنکا۔
جس کی قرآن و حدیث کے ساتھ تعلق ہے وہ تو کہے گا جی جو اللہ پاک اس کیڑے کو یہاں پہنچا سکتے ہیں غذا. حضرت ابراہیم لوگ کہتے ہیں نا جی مر گیا ڈوب گیا غرق ہو گیا جی وہاں کیا عذاب ہوگا وہاں کیا آرام ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اللہ نے نہیں غذائیں پہنچائی. ابراہیم علیہ السلام بھی تو آگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا, باہر آ گئے اندر اللہ کا خلیل علیہ الصلاۃ والسلام. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک اللہ کی ذات پر ایمان کامل نہ ہو, اللہ کے قرآن پر یقین کامل نہ ہو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر یقین کامل نہ ہو, یہ مسئلہ سمجھ آ ہی نہیں سکتا. کیوں ایک ایسے عالم کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جو عالم ہم نے دیکھا ہی نہیں. عالم برزخ بھی ہم نے نہیں دیکھا, عالم آخرت بھی ہم نے نہیں دیکھا. تو جب اندیکھی چیز, اسی کا نام تو ایمان بالغیب ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے. لیکن ہم جب واقعات قرآن میں پڑھ چکے ہیں, اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا قرآن حق ہے, فرمان پیغمبر حق ہے, تو بات ختم ہو گئی. پھر تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں. پھر تو صرف ہمیں اتنی تحقیق کرنی ہے کہ جو مسئلہ ہم سن رہے ہیں یا سنا رہے ہیں وہ واقعی قرآن و حدیث میں ہے. بس اب تو صرف ہمارے ذمہ اتنی تحقیق ہے کہ بھی یہ مسئلہ قرآن پاک میں ہے, یہ مسئلہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے معراج کا جو واقعہ آیا ہے, اللہ اکبر سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھا نہیں ہے کہ جب انہیں خبر دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں تو اس نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی. اس نے اپنا دماغ یوں نہیں دوڑایا کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں حضور پاک جائیں اور بیت المقدس بھی پہنچ جائیں اور آسمانوں کی سیر بھی ہو جائے اور جنت بھی دیکھ آئیں اور تمام چیزیں دیکھنے کے بعد تشریف بھی لے آئیں اور ابھی رات بھی نہ گزری ہو. اس نے اپنے عقل سے, فلسفے سے, منطق سے کوئی کام نہیں لیا. اس نے ایک بات پوچھی کہ بھی کہنے والوں جو تم کہہ رہے ہو یہ تم کہہ رہے ہو یا میرے پاک نبی نے بھی فرمایا ہے. دیکھو نا کتنی بڑی بات ہے. اس نے کہا مجھے کسی بحث سے ضرورت نہیں, مجھے تو اتنی بات بتا دو کہ جو تم یہ واقعہ اسراء و معراج کا ذکر کر رہے ہو یہی باتیں میرے آقا نے فرمائی ہیں. انہوں نے کہا ہم تو ابھی سن کے آ رہے. اس نے کہا اگر حضور نے فرمائی ہیں صدق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بس بات ختم ہو. کیوں یقین اتنا کامل ہے کہ میرے مدنی پاک کی زبان سے کبھی غلط بات ہو نہیں. اگر اللہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوائیں مسخر کر سکتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تخت کو اڑا سکتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کے ایک خادم کے ذریعے اتنا بڑا تخت جو ہے وہ پلک جھپکنے کی دیر میں ملک سبا سے لا کر اس کی خدمت میں لا سکتے ہیں, تو اپنے پاک پیغمبر کو معراج نہیں کرا سکتے. بات ختم ہو گئی. لیکن جن کا ایمان نہیں تھا, جن کے پاس ایمان نہیں تھا حضور پاک کی ذات پر, انہوں نے کہا جی آپ بتائیں بیت المقدس کے دروازے کتنی ہیں. انہوں نے کہا جی آپ بتائیں ہمارا ایک قافلہ جا رہا تھا شام, وہ واپس آ رہا تھا, وہ آپ نے دیکھا اسی راستے میں کہاں آ رہا تھا, مکے میں کب پہنچے گا. کیوں ان کے پاس ایمان کی روشنی نہیں تھی, نور ایمان کی روشنی نہیں تھی. اسی لیے بڑے لوگ بیچارے دھوکے میں رہتے ہیں. یہ بات عقل میں نہیں آتی جی, بات عقل میں نہیں آتی. او خدا کے بندو, عقل جو ہے گویا کہ سمجھ لو ایک روشنی اللہ نے بنا دی کہ اس کے دیکھنے سے سمجھنے سے ہمیں چیزیں سمجھ آتی ہیں, لیکن ہر روشنی ایک دوسری روشنی کی محتاج ہوتی. یہ قاعدہ ہے دنیا میں. کیا مانا, اب دیکھیں نا جی اب رات ہے, لائٹ جل رہی ہے تو ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے, آنکھ کی روشنی بھی موجود ہے, یہ روشنی بھی. تو یہ ہمارا یہ نور اس نور کا محتاج ہے, وہ نور جو ہے پھر اس نور کا محتاج ہے. آنکھ نہ ہو اور بتیاں جل رہی ہوں تو میرے لیے کیا ہے.
آنکھ ہو اور بتیاں بند ہو جائیں، اندھیرا ہو جائے، پھر بھی میرے لیے بیکار ہے، میں نہیں دیکھ سکتا، نہیں کتاب پڑھا سکتا، نہ سبق دیکھ سکتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک روشنی جو ہے دوسری روشنی کی محتاج ہے۔ عقل میں بڑی اللہ نے روشنی بخشی ہے، لیکن وہ اللہ کے نور قرآن اور نور نبوت کی روشنی کا محتاج ہے۔ جب تک وہ روشنی نہیں ملے گی پھر عقل بھٹکتا رہے گا، جیسے آنکھوں والا اندھیرے میں بھٹکتا ہے، کوئی اندھا تو نہیں ہوتا۔ آنکھوں والا آدمی ہے، آپ اپنے کمرے میں سوتے ہیں رات کو بتی بند کر کے، اور آپ اپنا جناب اٹھتے ہیں، آپ دیکھا نہیں آج کل اسی لیے انہوں نے بجلی کے جو بٹن لگائے نا اس میں بھی ریڈیم دے دیا ہے کہ وہ رات کو چمکے، تاکہ آدمی دیواروں پر اندھو کی طرح سے نہ ہاتھ مارتا پھرے کہ بٹن کہاں ہے۔ اور کبھی ایسا بھی نہ ہو کہ کوئی تار نکلی ہوئی ہو تو جناب بتی جلاتے جلاتے خود بجھ جائے۔ اس لیے ایک روشنی دوسری روشنی کی محتاج ہوتی ہے۔ تو تمام ہمارے عقول جتنے ہیں وہ اللہ کے قرآن اور فرمان رسول کی روشنی کے محتاج۔ جب وہ روشنی مل جائے پھر عقل سمجھ لے گا۔ اگر وہ قرآن و سنت کی روشنی علیحدہ کر دے، اب عقل اندھیرے میں آ گئی۔ اچھا، قرآن و سنت کی روشنی ہے، ہمارا عقل نہیں ہے، تو آدمی پاگل ہے۔ جب تک اس کا دماغ ٹھیک نہ ہو شریعت اس کو مکلف ہی نہیں بنت کہ اگر کوئی دیوانہ آدمی کوئی جرم کر دے یا کوئی پاگل ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، جب تک اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن میں مسئلہ قیامت کو بڑا کھول کر دیا۔ ایک صورت میں بیان نہیں فرمایا، بلکہ صورت پہ صورت آئی، صورت پہ صورت آئی، صورت پہ صورت آئی، اور دلائل پہ دلائل آئے، کیونکہ ایک ایسے عالم سے بات ہے جو عالم ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس لیے یہ سورۃ النبأ جو ہے، اس سورت مبارک کا مضمون بھی وہی آخرت اور قیامت۔ یاد رکھیں کہ نبأ کا معنی ہوتا ہے خبر، نبأ معنی خبر، اسی لیے نبی کو نبی کہتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء بھی اللہ پاک سے جو ان پر وحی آتی ہے، اللہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے وہی خبر پہنچاتے ہیں آگے۔ اس لیے انبیاء کو، اللہ کے انبیاء کو نبی کہا گیا، اس لیے کہ وہ خبر دینے والے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا۔ ان کے ساتھ اللہ کی وحی کا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ انہیں وحی کے ذریعے خبر دیتے ہیں اور اسی خبر کو آگے پہنچانے کے وہ پابند ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بھی نبی کہا جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے جیسے تفسیروں میں حضرت نے بھی لکھ دیا، جہاں جہاں لفظ نبی آئے تو وہ ترجمہ کرتے ہیں اے غیب کی خبر دینے والے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے انبیاء نے غیب کی خبر تو دی ہے، لیکن عام آدمی جب یہ ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی غیب دان ہوتے ہیں، غیب کے مالک ہوتے ہیں، تمام علوم غیبیہ ان کے پاس ہوتے ہیں، اسی لیے تو وہ غیب کی خبر دے رہے ہیں۔ حالانکہ نبی تو صرف وہی خبر دیتے ہیں جو اللہ انہیں خبر دیتا ہے، اس لیے سمجھیں، ورنہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے۔ علم غیب جو ہے وہ خاصہ ہے خداوندی، جتنا اللہ چاہیں اپنے انبیاء کو عطا فرما دیں اور نہ چاہیں تو نہ عطا فرما۔ تو اس لیے نبا کا معنی کیا ہوا؟ خبر۔ لیکن فرق اتنی ہے کہ نبا اس خبر کو کہتے ہیں جو بڑی اہم خبر ہو، عظیم خبر، بڑی ذی شان خبر ہو، اس کو کہتے ہیں نبا۔ ورنہ تو خبر کا لفظ بھی آ سکتا تھا کہ خبر، لیکن جہاں جہاں نبا کا لفظ آیا ہے وہاں سے مراد کیا ہے کہ کوئی اہم خبر جب ہو، نبأ عظیم، جیسے قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک۔ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے اور آپ کو بتلائی ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے۔
اس لیے اس سورت کا نام بھی نبا ہو گیا، چونکہ اس میں اسی خبر عظیم کے بارے میں بات ہے جو ہم پڑھ رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. اما یتساءلون، یاد رکھیں اما یہ دو لفظ ہیں اصل میں. اما جو ہے یہ دو لفظوں سے مرکب ہے اصل میں، ان اور ما، ان اور ما سے. اور اسی طرح کلام محاورات عرب میں اما، لما، بما، کافی الفاظ آتے، فیما، حتما، کئی لفظ آتے ہیں جو لغت عرب کے محاورات میں استعمال ہوتے. یہ دو لفظوں سے مرکب ہے اور ماں کے بارے میں آیا ہے. علماء نے فرمایا کہ یہ ماں استفہامیہ ہے، یعنی بطور سوال ہے. تو یہ آیت مبارک بطور سوال ہے، اور سوال اور جواب کے پیرائے میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے. بات کو سمجھ، یعنی ایک سوال ہے پھر اس کا جواب. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، علماء نے فرمایا کہ جو بات سوال اور جواب کے پیرائے میں سمجھائی جائے وہ بات جلدی سمجھ آتی ہے اور دماغ میں بیٹھ جاتی. ایک تو یہ ہے نا جی، آدمی پسند کہتا چلا جائے کہ عشاء کی 4 رکعتیں ہیں اور فجر کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں، اس سے پہلے 2 سنتیں ہیں، پھر ظہر کا وقت آ جائے گا، پہلے 4 سنتیں ہیں، پھر 4 رکعتیں ہیں، پھر 2 سنتیں ہیں، پھر عصر کا وقت آئے گا تو 4 رکعتیں ہیں، پھر مغرب کی 3 رکعتیں، کہتا چلا گیا. یہ بھی تو آپ کو بتلا رہا ہے. ایک آدمی طالب سے سوال کرتا ہے کہ جی مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ اس نے کہا جی 3 ہیں. اچھا پہلے کوئی سنت مؤکدہ ہیں؟ اس نے کہا جی نہیں ہے. بعد میں کوئی سنت مؤکدہ ہے؟ اس نے ہاں جی ٹھیک ہے، 2 رکعت بعد میں بڑی ضروری ہیں، ویسے چاہے 6 پڑھے تو اس کی مرضی ہے، جتنی پڑھتا رہے، چاہے عشاء تک پڑھتا رہے، لیکن 2 رکعتیں سنت مؤکد. اچھا بھی فجر کی کتنی رکعتیں؟ انہوں نے کہا جی 2 رکعتیں ہیں. فجر سے پہلے سنت کتنی؟ انہوں نے کہا جی 2 رکعتیں. تو اب جب سوال جواب ہوا تو بات دماغ میں بیٹھ گئی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا جی کہ جب کتابیں طالبوں کو پڑھائی جاتی ہیں نا تو اسئلہ اجوبہ ہوتے ہیں، اور آخر میں سارے درس کا پھر 3-4 سوالات میں خلاصہ ہوتا ہے، تاکہ طالب سے سوال کر لیا، اگر اس کو سبق یاد ہے تو جواب دے گا، سبق ہی یاد نہیں تو بیچارہ جواب کیا دے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ دراصل یہ سوال جواب جو ہے، یعنی سوال بھی اللہ کی طرف سے ہے، جواب بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور پیرائے سوال جواب کا اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ لوگوں کے دماغ میں بات جو ہے وہ بالکل بیٹھ جائے. جیسے قرآن پاک فرماتا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اللہ کے قرآن میں آیا کہ اللہ قیامت میں فرمائے گا کس کے لیے ہے ملک؟ سوال ہے. اب کون جواب دے؟ وہاں کوئی جواب دے سکتا ہے؟ اچھا اور ملک کس کا ہو سکتا ہے؟ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. پھر جواب بھی خود آ گیا کہ آج اللہ کے لیے ملک ہے جو ایک ہے، جو سب پہ غالب ہے، جس کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے. تو اب سوال جواب کی وجہ سے بات دماغ میں کیسے کھپ گئی، دماغ کے اندر وہ بات جو ہے اتر جاتی. اسی لیے سب سے بہتر طریقہ بھی یہی ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کچھ دین کی باتیں سکھانا چاہتا ہے تو چند سوال جواب لکھ لے، ان سے پھر پوچھ لیا. جب 2-4 دفعہ پوچھے گا جواب دیں گے تو بات دماغ میں کھپ جائے. ایسی کتابیں پڑھاتے چلے جاؤ، اس کو تھوڑی صفحے کے صفحے کون یاد کرتا ہے؟ اب ہمارے یہاں جو مثلاً کتب خانوں میں یا ہمارے گھروں میں یا لائبریری میں جو کتابیں رکھی ہیں کوئی پڑھ سکتا ہے؟ اتنی کتابیں کون دیکھ سکتے ہیں؟ آپ لوگوں نے جتنی الحمدللہ کتابیں خریدی ہیں، بعض کتابوں کو تو کھول کے کبھی بس دیکھنے کا، شکل دیکھنے کا موقع ملتا ہے، ورنہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی مسئلہ الجھ گیا تو پھر آدمی نے ڈھونڈنا شروع کیا، کوئی کہیں ملا، کوئی کہیں ملا. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ دراصل یہ اللہ کی طرف سے سوال بھی ہے اور جواب بھی. ایک بس
دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ نا یہ ان کا آپس میں سوال ہے، آپس میں سوال ہے۔ اما یتساءلون، اللہ نے فرمایا میرا بندی یہ کس بارے میں سوال جواب کر رہے ہیں؟ ان النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں۔ یہ ان کا یعنی آپس کا سوال جواب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سوال بھی اللہ نے فرما دیا اور جواب بھی اللہ نے دے دی بس، اور دوسرا یہ ہے کہ نا سوال جواب آپس میں بندے کر رہے ہیں، یتساءلون ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ اب یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ اس کے اندر بھی علماء نے فرمایا کہ کافر اور مشرک، منکرین قیامت، اور بعض نے فرمایا کہ نہیں یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ کبھی مسلمان بھی ان سے سوال کرتے تھے اور وہ مسلمانوں سے بھی سوال کرتے تھے، لیکن زیادہ راجح وہی قول ہے کیونکہ آگے تردید ان کی آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا آپس میں سوال جواب کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں، اس خبر عظیم کے بارے میں، تو یہ سوال جواب جو ہے وہ بھی کفار و مشرکین کی طرف۔ اب اسی طرح بعض علماء نے فرمایا کہ کبھی کبھی سوال کا لفظ ہوتا ہے اور بات مانا ہوتا ہے باتیں کرنا، جیسے کہ قرآن پاک میں ایک جگہ پر آتا ہے اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، کہ ایک دوسرے سے وہ پوچھتے ہیں یا ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں کہ ایک ہمارا دوست تھا پتہ نہیں وہ آج کدھر ہے۔ کہاں بمانا سوال جو ہے یتساءلون بمانا یتحدثون، کہ سوال مانا بات کرتے ہیں، کہ وہ بھی آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ پہلا لفظ اور پہلا قول جو ہے وہ راجح ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب ظاہر لفظ موجود ہے تو کسی دوسری طرف جانے کی ضرورت کیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما استفہامیہ ہو گیا اور ان علیحدہ ہو گیا، پھر اس کو جب ملایا گیا تو پڑھا گیا اما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبا مانا خبر، عظیم اس کی صفت ہو گئی، عظیم اس کی صفت ہوگی، اور وہ خبر الذی ہم فیہ مختلفون، اور وہ خبر جس میں وہ آپس میں جھگڑتے اختلاف ہے ان کا۔ اب علماء نے فرمایا مختلفون کا کیا مانا؟ کافر تو سارے قیامت کو نہیں مانتے، کفار اور مشرکین جو ہیں وہ تو سارے قیامت کو نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں جس چیز میں وہ جھگڑتے ہیں اور جس چیز میں ان کا آپس میں بھی پھر اختلاف ہے، کسی ایک بات پہ وہ جمے ہوئے نہیں۔ تو اس کے جواب میں بھی علماء کرام نے، مفسرین عظام نے، ائمہ رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، ان نے فرمایا کہ نہ، کافر بھی آپس میں کئی پارٹیاں تھیں، بعض کفار ایسے تھے جو بالکل منکر تھے قیامت کے، کہ قیامت کا وجود ہے ہی نہیں، وہ کہتے تھے بس ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہ زندگانی ہے دنیا کی، نموت و نحیا، مرتے ہیں جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں۔ یہ تو گروہ ہو گیا منکر، پکا منکر ایک۔ اور بعض گروہ جو تھے وہ متشکک تھے، کہتے تھے اٹھنا تو نہیں، لیکن اچھا اگر اٹھے کبھی تو وہاں بھی ہمیں مزے ہوں گے، جی آرام ملے گا، یہاں بھی تو ہمیں آرام ملا ہے نا، وہاں بھی ہمیں آرام ملے گا۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں لوٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف تو وہ مجھے زیادہ بہتر عطا کریں گے۔ وہ کچھ متشکک تھے کہ وہ یعنی بالکل قطعی انکار نہیں تھا۔ اور جیسے بعض یہود کہہ دیتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ بھئی ہمیں تو آگ جہنم کی نہیں ملے گی مگر چند دن، جتنے دن ہمارے لوگوں نے اس گائے کے بچڑے کو خدا بنا کے اس کی عبادت کی تھی نا، بس وہی دن عذاب ہوگا، اتنے دن، اس کے بعد پھر مزے ہی مزے۔ اس لیے ان کے اندر بھی اختلافات تھے، ان کے اندر بھی جھگڑے تھے، کوئی کچھ کہہ دیتا تھا، کوئی کچھ کہہ دیتا تھا، کوئی کچھ کہہ دیتا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت فرما دی کہ الذی ہم فیہ مختلفون، کہ وہ اس کے اندر خود بھی اختلاف میں پڑے ہوئے، خود بھی جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں،
کبھی کہتے ہیں اچھا اور پھر ویسے دیکھ لو جیسے کفار میں کوئی تو بالکل خدا کے منکر ہیں، خدا کے قائل ہی نہیں، اور کوئی خدا کے قائل ہیں انبیاء کے قائل نہیں، اور کوئی خدا کے قائل ہیں لیکن انبیاء سابقہ کو تو مانتے ہیں اور حضور کی نبوت کے قائل نہیں۔ اور اسی طرح بعض کفار جو ہیں اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، یوم آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن قرآن پہ ایمان نہیں، یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تو ہے، خدا تو ہے، چاہے اس کو وہ اپنی زبان میں کچھ کہہ دیتے ہوں لیکن کہتے ہیں خدا ہے۔ جیسے آج کل نصرانی ہیں، یہودی ہیں، حالانکہ پہلی کتابیں تو ختم ہو گئی، پہلی کتابیں تو بچی نہیں ہیں، وہ تو محرف مبدل ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا خدا پر ایمان ہے، جانور ذبح کریں گے خدا کا نام لیں گے۔ اچھا کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتے ہیں چلو چلو گرجے میں بھاگو اور خدا کو یاد کرو۔ کوئی مصیبت پڑ جائے تو پادریوں کے پاس جاتے ہیں جی خدا سے دعا کرو، خدا کو تو مانتے ہیں۔ ان کا یہ بھی ہے کہ ہم مریں گے بھی اور ایک عالم آئے گا بھی، یہ بھی عقیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کافر ہیں، کیونکہ حضور کی نبوت پر بھی ایمان نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان نہیں اور اللہ کے قرآن پر بھی ایمان۔ آج کل یہ بھی ایک بڑا پڑھے لکھے ہمارے جو بھائی ہیں زیادہ تر جنہوں نے انگریزی مراجع سے اور انگریزی ماخذ سے علم کو حاصل کیا ہے، وہ بھی بڑے بیچارے اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بس مذہب کی بات تو ہے نا، اللہ کا ماننا، جو بھی اللہ کو مانتا ہے بس ٹھیک ہے، وہ کامیاب ہے۔ وہ بھی غریب اس دھوکے میں پڑے ہوئے، وہ کہتے ہیں جی اللہ کو مانتے ہیں، ہم سے زیادہ بہتر کام کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کسی کا پیسہ نہیں کھاتے، جھوٹ نہیں بولتے، فریب نہیں کرتے، فراڈ نہیں کرتے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ایک مسلمان فریب بھی کرے، فراڈ بھی کرے، چوری بھی کرے، ڈاکے بھی مارے، زنا بھی کرے، قتل بھی کرے، اغوا بھی کرے، نشہ بھی بیچے، اور اللہ کے رسول کا منکر بھی، لیکن وہ تو جنت میں جائے، اور وہ چوری نہیں کرتے، سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، معاملات ٹھیک ٹھاک ہیں، کاروبار ٹھیک ہے، اپنے قانون پہ چلتے ہیں، نظام پہ چلتے ہیں، ساری دنیا کے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں یتیموں کی مدد کرتے ہیں، کسی ملک میں حادثہ آ جائے مدد کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، کیوں جائیں گے؟ یہ دماغوں میں یہ بھی ایک خلل۔ اس لیے بنیادی طور پر بات سمجھ لیں کہ مدار جنت کیا ہے، مدار نجات کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان۔ جب اللہ کے رسول پر ایمان ہوگا تو آگے پھر ہم دیکھیں گے کہ عمل اچھے ہیں یا بیڑے ہیں، وہ تو بات ہی دوسری ہے۔ پہلے بنیاد تو ٹھیک کرو۔ جب اللہ کے رسول پر ایمان ہی نہ ہو، جب بنیادی طور پہ اللہ کے رسول پر ایمان ہی نہ ہو، حضور پاک کی نبوت پر ایمان ہی نہ ہو، اللہ کے قرآن پر ایمان ہی نہ ہو، اب کتنے دنیا میں اچھے کام کرتے رہیں تو دنیا میں اچھائی کا بدلہ ان کو ملے گا۔ سچ بولتے ہیں، فائدہ اٹھا رہے، کاروبار میں دھوکہ نہیں کرتے، تجارت میں ترقی کر رہے ہیں، سودا صحیح بیچتے ہیں، ساری دنیا ان سے سودا خرید رہی ہے، فائدہ ہو رہا ہے ان کو۔ لیکن مدار نجات، مدار اسی لیے تو ہے نا، من قال لا الہ الا اللہ، وہی بات آ گئی کہ پہلے شہادتین، اور جب شہادتین کی ایک جز پر یعنی محمد الرسول اللہ اس پر ایمان ہی نہ ہو تو بات تو ختم ہو گئی، باقی باتیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مثلا آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک طالب العلم ہے، آپ اس سے تفسیر ابن کثیر سورۃ المرسلات کا امتحان لے رہے ہیں، آپ نے اس کو پرچہ لکھا، سورۃ المرسلات کی چند آیتیں لکھی کہ بھی ان آیتوں کا ترجمہ، ان آیتوں کی تفسیر، ان آیتوں کی تشریح بیان کرو۔ یہ آپ نے اس سے سوال پوچھا، سمجھنے بات آسان ہو جائے۔ اس نے جواب میں جناب ساری دنیا کے علوم لکھے، کہیں منطق پہ بحث کی، کہیں فلسفے پہ بحث کی، کہیں آسمانوں پہ بحث کی،
کہیں زمینوں پہ بحث کی، لیکن ان آیات کا نہ ترجمہ لکھا نہ تفسیر لکھی، آپ کتنے نمبر دیں گے؟ آپ اس لڑکے کو کتنے نمبر دیں گے؟ وہ کہے جی میں دیکھیں میں نے تو 10 صفحے کی تقریر لکھی ہے، تو آپ کہیں گے بے وقوف، میں نے جو سوال کیا اس کا تو آپ نے جواب دیا ہی نہیں، باقی جو تم نے اپنا علم بگھیرا ہے تو میں کیا کروں اس علم کو؟ میں نے اس سے پوچھا ہے تم سے، میں نے تم سے پوچھا ہے سورۃ المرسلات اور تم بحث کرتے رہے ہو جناب دوسری کتابوں کی، تو یہ بالکل فیل۔ اس لیے پہلا سوال تو یہ ہوگا نا کہ کیا میرے بدری محمد پر ایمان تھا؟ اس کو میں نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا، خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کے بھیجا۔ اگر وہ یہی فیل ہو گیا کہ جی ہمارا ایمان تو نہیں تھا، بات تو ختم ہو گئی، اگلی باتیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو پرچے کے پہلے سوال میں فیل ہو گیا۔ تو جب پہلے سوال میں ہی وہ فیل ہو گیا تو اگلی باتیں ہم کیوں پوچھیں کہ جی کام اچھا کرتا ہے، کپڑے سفید پہنتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، گھر اچھا بناتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ تو بعد میں پوچھیں گے۔ پہلے ہم یہ پوچھیں کہ ہمارے ملک کو، ہمارے آئین کو مانتا بھی ہے؟ جیسے آپ کے کوئی ملک کا باغی ہوتا ہے، وہ بھی صاف ستھرا رہتا ہو، مکان اچھا ہو، جھوٹ نہ بولتا، آپ کہیں گے پھانسی چڑھاؤ، ہمارے ملک کا مخالف ہے، ہمارے قانون کا مخالف ہے، ہمارے نظام کا مخالف ہے، ہماری زمین کا مخالف ہے، اچھا رہتا ہے، سچ بولتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ آگ لگائیں اسے سچ بول لیں۔ اس لیے یہ بھی دماغوں سے نکال دیں گے جی وہ سچ بولتے ہیں لہذا چھوٹ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ کس بات میں جھگڑ رہے ہیں اور کس بات میں سوال، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ اب آگے دیکھیں تحدید ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تحدید بھی، اللہ تبارک نے فرمایا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اب کلا جیسے آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ ہاں پکی بات ہے، یا معنی یہ ہوتا ہے کلا کہ ہرگز ایسا نہیں جیسے تم جھگڑ رہے ہو کہ قیامت نہیں ہوگی اور ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے اور ہم مٹی میں مل جائیں گے اور ہمارے لیے کوئی میدان حشر نہیں ہوگا، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں، سیعلمون، عن قریب تم جان لو۔ قریب سین جو ہے استقبال کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے سین سوفا، جیسے آدمی کہتے ہیں نا سا فالو سوفا فالو، سا اضربو سوفا اضربو، سا اخرجو سوفا اخرجو، یہ مستقبل۔ اللہ نے فرمایا آنے والے وقت میں سیعلمون، جان لو، اور پھر اسی کو موقع کیا ثم کلا سیعلمون۔ اللہ نے فرمایا آج جھگڑنے والے، آج سوالات کرنے والے یا سوالات بطور استہزاء کرنے والے، اللہ نے فرمایا جان لیں گے جب موت آئے گی سامنے، قیامت تو بڑی دور کی بات ہے، قیامت تو جب اللہ چاہیں گے، اللہ کے علم ہے کہ کب آئے گی، لیکن جب تم پر موت کی گھڑی آئے گی، صرف موت کا وقت آئے گا اور تیری روح نکلے گی، اور اب اس عالم کے تمہیں فرشتے نظر آنے شروع ہوں گے، اس عالم کے احوال تمہیں نظر آنے شروع ہوں گے، تم جان لو گے، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان جو ہے وہ حق ہے، اور قیامت جو ہے وہ حق ہے، اور عالم آخرت جو ہے وہ حق ہے۔ کیونکہ آدمی جب موت قریب آتی ہے، جب آدمی کی روح پرواز کرنے کے قریب آتی ہے، اب اس کو فرشتے نظر آ رہے ہیں، روح نکالنے والے نظر آ رہے ہیں، اب اس کو اگلے جہان کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور اس جہان کی چیزیں اس سے اوجل ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ دنیا اس کے لیے ختم ہو گئی اور آخرت اس کے لیے شروع ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا تم ذرا اپنی موت کا وقت تو آنے دو، قیامت تو بڑی چیز ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جو آدمی مر گیا گویا اس کی تو قیامت ہو گئی، کیونکہ وہ مر گیا تو اس دنیا سے وہ عالم برزخ میں گیا، عالم برزخ کے بعد پھر عالم آخرت میں گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کتنی مؤکد کلام فرمایا، فرمایا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ بس پہلے ان کا سوال تھا، کفار و مشرکین کے سوالات و استہزاءات اور اختلافات کا ذکر تھا، پھر اللہ کی طرف سے تحدید شدید، اب اس کے بعد پھر دلائل شروع ہوتے ہیں تاکہ آدمی کو سمجھ آئے۔ ان دلائل میں غور و فکر کرنے کے بعد وہ سمجھے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جیسے اس عالم کا پیدا کرنا مشکل نہیں، اس عالم کا فنا کرنا مشکل نہیں، پھر عالم آخرت کا پیدا کرنا مشکل نہیں، وہ ہر چیز پہ قادر ہیں، جب چاہیں گے، جیسا چاہیں گے اور جس وقت چاہیں گے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا اور تمام کلمہ پڑھنے والوں کا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں، اور جو فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائیں، اور جو زندہ ہیں اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں کسی دوست نے پوچھا ہے کہ جی اگر نماز کھڑی ہو جائے، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ 2 سنتیں اتنی حضور پاک کو محبوب ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ سفر کے اندر نماز فرض جو ہے وہ بھی آدھی ہو جاتی ہے، یعنی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ جب فرض تو سنتیں نفلیں تو ویسے معاف ہو جاتی ہیں، لیکن فجر کی 2 سنتیں میرے آقا کو اتنی محبوب تھیں، آپ نے فرمایا چاہے تم پر دشمن کے گھوڑے تمہیں بگائیں تب بھی ان سنتوں کو نہ چھوڑو۔ وَلَوْ تَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ، یعنی دشمن کا لشکر ٹوٹ پڑے، اب اس وقت کتنی بھاگ دوڑ ہوتی ہے، یعنی اس وقت کتنی وقت کی تنگی ہوگی کہ جان بچانے کے لیے آدمی بھاگتا ہے۔ فرمایا ایسے بھی حالت ہو جائے تو فرمایا اس کو نہ چھوڑو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آدمی کوشش یہ کرے کہ یہ 2 رکعت سنت جو ہے نہ چھوٹے۔ اب ایک حدیث پاک میں آ گیا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس نماز کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھو۔ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اب اور کوئی نماز نہ پڑھو، تاکہ لوگوں میں کوئی خلاف پیدا نہ ہو کہ بھی نماز کھڑی اور یہ ادھر پڑھ رہا ہے وہ ادھر پڑھ رہی ہے، کوئی علیحدہ علیحدہ انہوں نے نمازیں شروع کر دی ہیں۔ اب جو فرض کھڑے ہو گئے تو فرض میں مل جاؤ۔ اس حدیث مبارک کو سامنے رکھتے ہوئے بعض ائمہ کرام نے فرمایا کہ جب تکبیر ہو جائے، نماز کھڑی ہو جائے، تم نے ابھی سنتیں نہیں پڑھی ہیں تو بس اب نماز میں مل جاؤ، نماز پڑھنے کے بعد میں وہ 2 سنتیں پڑھ، یا سورج نکلنے کے بعد پڑھ لو۔ اور بعض ائمہ کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس یقین میں کہ بھئی میں آ رہا ہوں اور نماز کھڑی ہو گئی ہے لیکن میں 2 سنتیں اگر پڑھوں تو مجھے نماز مل جائے گی، جماعت مل جائے گی، تو وہ جماعت کے قریب تو نہ پڑھے، کسی مسجد کے دروازے پر باہر یا کسی ستون کے اوٹ میں، تاکہ کوئی دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ ان کی کوئی علیحدہ جماعت ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر وہ پڑھ کے شامل ہو جائے تو پھر بھی گنجائش ہے۔ انہوں نے اس حدیث پاک کو لے لیا کہ حضور نے فرمایا کہ چاہے تمہیں لشکر بھی بگائے پھر بھی یہ سنتیں نہ چھوڑو۔ انہوں نے بھی اس حدیث مبارک کو سامنے رکھا اور انہوں نے اس حدیث مبارک کو سامنے رکھا۔ بہرحال کوشش یہ کیا کریں کہ نماز کھڑی ہے شامل ہو جائیں، بعد میں پڑھنے کوئی بات نہیں ہے، لیکن وقت سے پہلے آئے تو کسی جھگڑے میں نہ پڑے، تاکہ آدمی آرام سے آئے، اذان کے بعد فوراً آ جائے، نماز سے پہلے تکبیر سے پہلے پڑھ لے، تاکہ کسی اختلافات کا شکار بھی نہ ہو۔ اور ہاں اگر انسان نیند آ گئی، مجبوری ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، شامل ہو گیا، تو نماز کے فوراً بعد بھی وہ 2 سنتیں پڑھ سکتا ہے، اور چاہے تو سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو لہذا اس میں کوئی اختلاف کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں ائمہ کرام کا مقصد کیا ہے؟ حدیث پہ عمل۔ اچھا، اب جو کہتے ہیں کہ بھئی پڑھ لے، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد بھی تو یہی ہے نا کہ کسی طرح یہ 2 سنتیں اس سے چھوٹ نہ جائیں، رہ نہ جائیں کہ نماز کے بعد غافل ہو جائے گا، چھوڑو یار دیکھا جائے گا، سورج نکلے گا تو پڑھ لوں گا، اور پھر کہا وضو ٹوٹ گیا یار اب کون وضو کرے اور کہاں پڑھوں۔ ان کا مقصد بھی حدیث رسول ہے، سنت رسول ہے، سنت سے محبت ہے، کوئی انکار نہیں۔ اور جن کا مقصد ہے بھی نماز کھڑی ہو گئی تو نماز میں شامل ہو جاؤ، ان کے سامنے بھی حضور کی سنت ہے۔ اس لیے آدمی کوشش یہ کرے کہ وقت سے پہلے آ جائے، تاکہ کسی اختلاف میں بھی نہ پڑے، پہلی حدیث پہ بھی عمل ہو گیا اور دوسری حدیث پر بھی عمل ہو گیا۔ عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی آدمی عمرہ کر رہا ہے تو عمرہ کرے، طواف کرے، صفا مروہ دوڑے، اور مغرب کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لے اگر وہ حنفی مسلک کے مطابق اس کو ترجیح دیتا ہے ان کی تحقیق کو۔ اور باقی ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ حرم میں ہر وقت اجازت ہے، چاہے عصر ہے چاہے فجر ہے، وہ کہتے ہیں بھی یہاں اجازت ہے، البتہ باہر وہ بھی اجازت نہیں دیتے۔ اور
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ، جو اوقات منع کے ہیں وہ حدیث اتنی قوی ہے، اتنی مضبوط اور واضح ہے کہ اور حدیث اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ طواف کر لے، صفا دوڑ لے، بعد میں نفلیں پڑھتا رہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جھگڑے کی، نہ اختلافات کی۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں اور لوگوں نے ان کو بلا وجہ جھگڑے میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو جھگڑوں سے بچائے اور تمام مسلمانوں کو اتحاد اتفاق پر چلنے کی توفیق دے۔ کہتا ہے جی کہ ہمارے ملک میں جب پیسے ہم جمع کراتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں۔ بھائی بہرحال میرا تو اطمینان نہیں ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ کٹ جاتی ہے، لیکن میرا اس پہ یقین نہیں، اس لیے کہ ایک تو زکوٰۃ دینے کے لیے دینے والے کی نیت ضروری ہے، دوسرا زکوٰۃ دینے کے لیے اس پیسے پر سال کا گزرنا ضروری ہے، تیسری شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ آدمی حلال کے پیسے سے دے۔ یہ تین چیزیں نہ ہوں تو زکوٰۃ ادا ہوگی نہیں۔ آپ کی نیت نہیں تب بھی زکوٰۃ ادا، پیسہ حلال کا نہیں تب بھی زکوٰۃ ادا، اگر سال نہیں گزرا تب بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اچھا، اب بینک کاٹتا ہے مثلا 1 جون کو، ہم نے پیسے بھیجی ہیں ان کو مثال کے طور پر 2 مہینے پہلے، وہ تو کاٹ دے گا، ان کا تو مہینہ کٹنے والا آ گیا نا، چاہے میرا سال اس پیسے پہ گزرا ہو یا نہ گزرا ہو۔ اچھا، جب اس نے کاٹا ہے تو اس وقت پتہ ہی نہیں مجھے آج کاٹا 9 تاریخ کو، 10 کو، 11 کو، 12 کو، 15 کو، 20 کو، میری تو کوئی نیت ہی نہیں، صرف اتنی مجھے پتا ہے کہ وہ کاٹے گا۔ اچھا، پھر وہ زکوٰۃ کہاں استعمال کرے گا اس کا بھی پتہ نہیں، کہ زکوٰۃ کے فنڈ سے جو عملہ ہے زکوٰۃ کا وہ تو کاروں پہ چڑھتا ہے، ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، ان کے دفتروں میں ایئر کنڈیشن چلتے ہیں، زکوٰۃ کا عملہ ہے وہ۔ 3، چوتھی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کرنٹ اکاؤنٹ سے نہیں سیونگ اکاؤنٹ سے کاٹی جاتی ہے، اور سیونگ اکاؤنٹ میں جو پیسے پڑے ہیں اس پہ 7% وہ آپ کو سود دیتے ہیں، 2.5% زکوٰۃ کاٹتے ہیں، یعنی آپ کے 5.5 پھر بھی محفوظ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ سود سے کاٹی گئی، آپ کا اصل پیسہ تو پڑا ہوا ہے اور سود حرام ہوتا ہے۔ اس لیے بہرحال میرا قطعاً اطمینان نہیں، آپ زکوٰۃ خود دیا کریں۔ باقی علماء کہتے ہیں تو وہ سچ کہتے ہوں گے، ان کا میں کسی کا انکار بھی نہیں کرتا۔ کسی عالم کے بارے میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے، نہ سوء ظن ہے، انہوں نے بھی بیچاروں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ زکوٰۃ تو دیتے نہیں، کو مجبوراً کہو بھی کٹے تو صحیح، دیں تو صحیح، کوئی حالت اضطرار میں انہوں نے کوئی صورت نکالی ہوگی جائز ہونے کی، کہ بھی لوگ جو نہیں دیتے، لوگوں کو تو عادت نہیں ہے نا زکوٰۃ دینے کی ماشاءاللہ،